اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سجاد علی عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا جو سبجیکٹ ہے میتھڈولوجی آف ریسرچ فار اسلامک اسٹڈیز، اس حوالے سے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تحقیق کے معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک سوال میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ اس سوال کے ذیل میں آپ نے ان ڈیٹیل مطالعہ کرنا ہے اور سوال کا جو جواب ہے وہ تیار کرنا ہے۔ واٹ ڈز مین آف ریسرچ، ڈیفائن اٹ ان ڈیٹیل۔ مقصد یہ ہے کہ ریسرچ کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کو تفصیل سے بیان کریں۔ ریسرچ، جس کو ہم اردو میں تحقیق کہتے ہیں اور عربی میں التحقیق کہتے ہیں، بنیادی طور پر تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے، حق کا یحقق تحقیقاً سے ماخوذ ہے۔ تحقیق مصدر ہے اور تحقیق کا جو اپوزٹ ہے وہ باطل کی ہے۔ تحقیق حقیقت اور اس کا ضد جو ہے وہ باطل ہے۔ اگر ہم تحقیق کے لغوی معنی کو جا کے پرکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحقیق در حقیقت کسی شے کی حقیقت کو ثابت کرنا ہے، حق ثابت کرنا، ثبوت فراہم کرنا، کھوج لگانا، دریافت کرنا، تفتیش کرنا، چھان بین کرنا، سچ تلاش کرنا، یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ اور اگر ہم اس کو انگریزی میں دیکھیں، سرچ اینڈ ریسرچ، محققین کہتے ہیں کہ ریسرچ کا جو لفظ ہے وہ فرانسیسی زبان سے نکلا ہوا ہے، ریسرچر سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے پیچھے جا کر تلاش کرنا، بار بار تلاش کرنا۔ تو ریسرچ کے معنی ہے کسی چیز کی حقیقت کو بار بار تلاش کرنے کو ریسرچ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو متبادل الفاظ ہیں، وی کین سے ادر ورڈس لائک ایگزامن، ایگزامینیشن، ایکسپلوریشن، انکوائری، ان کوشچن، انویسٹیگیشن، پروبیشن، اسٹڈی وغیرہ اس کے متبادل الفاظ ہیں۔ تو یہ اس کے لغوی معنی ہیں، یعنی کسی چیز کی حقیقت کو بار بار تلاش کرنے کو ریسرچ کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی ڈیفینیشنز کی طرف۔ چونکہ میں کلپ بھیج رہا ہوں تو اس لیے مختصر کر رہا ہوں، آپ ڈیفینیشنز وغیرہ جو ہیں وہ ان ڈیٹیل آپ پڑھیں۔ لائک عربی میں اس کی مختلف تعریفیں موجود ہیں۔ میں نے ان تمام تعریفوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مختصر سی تعریف آپ کے لیے لے آیا ہوں، وہ یہ ہے: التحقیق ہوا اثبات المسئلہ بدلیلہا۔ آئی ریپیٹ، التحقیق ہوا اثبات المسئلہ بدلیلہا، یعنی تحقیق وہ ہے کہ کسی مسئلے کے ثابت اس کے دلیل کے ساتھ کرنا، کسی بات، شے یا قضیے کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کو تحقیق کہا جاتا ہے۔ اور اردو میں بھی تحقیق کی، ریسرچ کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں اور سینکڑوں ڈیفینیشنز ہیں۔ آپ جائے نیٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کو ڈیفینیشنز مل جائیں گی۔ آپ گیان چاند کی کتاب تحقیق کے فن کی طرف جائیں، آپ کو مل جائے گی۔ آپ رسمیات تحقیق کی طرف جائیں، آپ اصول تحقیق کی طرف جائیں۔ ریسرچ میتھڈولوجی میں جتنی بھی اردو میں کتابیں ہیں، بالخصوص اورینٹل جو ہمارے ایجوکیشن ہے، مشرقی علوم ہیں، اسلامک اور مذہبی علوم ہیں، ان کے حوالے سے جو تحقیق اور ریسرچ پر لکھی گئی کتب ہیں، اگر آپ ان کتب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کی بہت ساری ڈیفینیشنز آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن میں نے آپ کے
آپ کی آسانی کے لیے 2-3 مختصر سی تحقیق کی ریسرچ کی ڈیفینیشنز لے آیا ہوں۔ ان میں ایک اس کی تعریف یہ ہے: تحقیق در حقیقت ایک ایسا طرز مطالعے کا نام ہے جس میں موجود مواد کے صحیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جائے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ تحقیق کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے: تحقیق ایک ایسا طرز مطالعے کا نام ہے جس میں موجود مواد کے صحیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے۔ ڈیفینیشن نمبر 2، تحقیق یعنی کسی مسئلے یا کسی بات کی کھوج لگا کر اس کی تہ تک پہنچنا تاکہ وہ مسئلہ یا بات اصل شکل یا حقیقی روپ میں پوری طرح سامنے آ جائے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ تحقیق یعنی کسی مسئلے یا کسی بات کی کھوج لگا کر اس کی تہ تک پہنچنا تاکہ وہ مسئلہ یا بات اصل شکل یا حقیقی روپ میں پوری طرح سامنے آ جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی علمی نقطہ آ جاتا ہے، کوئی علمی قضیہ آ جاتا ہے، کوئی علمی متنازع یا اختلافی بات آ جاتی ہے، نظریہ اور فکر آ جاتی ہے، تو اس کو ایک عنوان دیں گے اور اس عنوان کے ذیل میں ڈیپلی جا کر اس کا مطالعہ کریں گے، اس کے دلائل کو پرکھیں گے، اس کا کریٹیکل انالیسس کریں گے اور اس کے بعد جا کے اس کی حقیقت کو درک کرنے کی آپ کوشش کریں گے۔ اور اگر کچھ دلائل کو اس قضیے کو، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اگر آپ کچھ دلائل قائم کر لیتے ہیں اور ایک نئے انداز میں وہ بات آپ سامنے لے آتے ہیں تو یہ ایک طرح سے آپ کی فائنڈنگز ہو جاتی ہیں اور یہیں تحقیق کہلائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا تحقیق دراصل کسی چیز کی تہ تک جا کر اس چیز کی یا اس قضیے کی یا اس بات کی یا مسئلے کی حقیقی روپ کو سامنے لانے کو تحقیق کہا جاتا ہے۔ تحقیق کی ایک اور ڈیفینیشن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے: زندگی کے مختلف پہلوؤں کا مدلل اور سائنسی انداز میں کیا ہوا مطالعہ تحقیق کہلاتا ہے۔ آئی ریپیٹ، زندگی کے مختلف پہلوؤں کا مدلل اور سائنسی انداز میں کیا ہوا مطالعہ تحقیق کہلاتا ہے۔ تحقیق کشف کو نہیں کہا جاتا ہے، تحقیق الہام کو نہیں کہا جاتا ہے، تحقیق مشاہدے کو نہیں کہا جاتا ہے۔ تحقیق اگر آپ کے ہاں اچانک کوئی بات آپ کے علم میں آ جائے، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے، اب آپ کے علم میں آ گئی ہے اور وہ ایسی آ گئی ہے، مشاہدے سے آ گئی ہے، تجربے سے آ گئی ہے، لیکن آپ نے اس پہ جا کے ڈیپلی مطالعہ نہیں کیا ہے، تحقیق نہیں کی ہے، ریسرچ نہیں کی ہے، ویسے آ جاتی تو وہ بھی ایک طرح کا علم ہے، لیکن یہ تحقیق کی بنیاد پر یہ علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم تحقیق کے جو ٹرم ہے اس کو دیکھیں تو وہ ایک منظم اور مربوط انداز میں اب انسان فکر سازی کرتا ہے اور اس مسئلے پہ جا کر غور و فکر کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی بات اس کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ بات جو ہے یا وہ مسئلہ یا وہ حقیقت جو ہے وہ تحقیق کی بنیاد پر سامنے آ جاتی ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے گا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ تحقیق نہیں ہے بلکہ ریسرچ میتھڈولوجی ہے، ٹھیک ہے، روش تحقیق ہے، منہج تحقیق ہے، یعنی فن تحقیق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بات آپ کو کشف ہو جائے، جیسے الہام ہو جاتی ہے یا بات ویسے انسان کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ ریسرچ میتھڈولوجی نہیں کہلائے گی، وہ بھی ایک علم ہے۔ ریسرچ میتھڈولوجی ہو گئے جس میں انسان منظم انداز میں کسی مسئلے کو ایک عنوان دیتا ہے
اور اس کے بعد وہ ذہن بناتا ہے، ذہن سازی کے بعد پھر اس پہ غور و فکر کرتا ہے اور اس پہ موجود دلائل کو کریٹیکلی انالیسس کرتا ہے اور اپنے مطالعے کو گہرا کر کے گہرے مطالعے کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر جا کے اس کو سمجھ کر اس کی حقیقت کو سامنے لے آتا ہے، اسے تحقیق کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم ریسرچ میتھڈولوجی کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تو اس میں مختلف تعریفیں اس ترکیب کے ساتھ ریسرچ میتھڈولوجی کی بیان کی گئی ہیں، تو ان میں سے ایک دو تعریفیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں، دیر آر سیورل ڈیفینیشنز آف ریسرچ میتھڈولوجی، آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ ون آف دس آئی ایم گوئنگ ٹو present in front of you, that is a research methodology is the specific procedure or techniques used to identify, select, process and analyze information about a topic. In a research paper, the methodology section allows to reader to critically evaluate a study's overall validity and reliability. I repeat, a research methodology is the specific procedure or techniques used to identify, select, process, and analyze information about a topic. In a research paper, the methodology section allows to reader to critically evaluate a study's overall validity and reliability. مقصد یہ ہے کہ ریسرچ میتھڈولوجی ایک برنامے کے تحت، ایک منظم طریقے کے تحت تحقیق کرنے کا نام ہے، اور اگر ہم کوئی ریسرچ پیپر لکھ رہے ہیں تو اس میں صاحب مطالعہ جو اس کو پڑھتا ہے اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ آپ کی جو فائنڈنگس ہیں اس پیپر کے اندر اس کا کریٹیکل انالیسس کریں، اس کا جائزہ لیں، اس کا ریویو کریں اور اس کی ریلائبلٹی اور اس کی ویلیڈیٹی کو چیک کریں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں کہ اگر ریسرچ کے بنیاد پر کوئی فائنڈنگ سامنے آ جاتی ہیں تو دوسرے ریڈرز کو، دوسرے ریسرچرز کو یہ اجازت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اس فائنڈنگس کے اوپر اپنا تنقیدی جائزہ پیش کریں، اور بعض دفعہ وہ اس ریسرچ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کی ویلیڈیٹی کو مان لیتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کو نگیٹ کرتے ہیں اور اپنا متبادل نظریہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ریسرچ میتھڈولوجی در حقیقت ایک سسٹمیٹک انویسٹیگیشن کا نام ہے، منظم انداز میں تفتیش کرنا، کھوج لگانا ہے کہ تاکہ اس مسئلے کی تہ تک پہنچایا جا سکے۔ جتنی بھی تعریفیں بیان ہوئی ہیں، ڈیفینیشنز ہیں ریسرچ میتھڈولوجی کے تحقیق کی، ریسرچ کی، ان سب کا خلاصہ یہ ہے، سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ جو علمی مسئلہ ریسرچر کے سامنے، محقق کے سامنے آ جاتا ہے، محقق اس علمی قضیے کو سمجھنے کے لیے اس کے حوالے سے جو دلائل پہلے سے موجود ہوتی ہیں اور جو پہلے سے علمی نکات موجود ہوتے ہیں، جو پہلے سے اس کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، اس کو ایویلویٹ کرتا ہے، اس کو ریویو کرتا ہے، اس کو اسٹڈی کرتا ہے، اس کو پرکھتا ہے، اور جو اویلیبل ڈیٹا کے مطابق پرکھنے کے بعد اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بنیاد پر وہ کوئی رائے قائم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ رائے کوئی قائم کرتا ہے تو وہ صاحب رائے بن جاتا ہے، تو وہ بات آپ کہہ سکتے ہیں حقیقت کے بنیاد پر ہے۔ ایک نقطہ بیان کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، چونکہ ہمارا تعلق اسلامی علوم سے ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مذہبی جو اختلافی یا علماء کے درمیان متنازع ایشوز ہوتے ہیں، اس کو ہم نقل در نقل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گزشتہ کم سے کم خلفائے راشدین کے بعد کے دور سے جا کر آج تک جتنی بھی علمی اجتہادات ہوئی ہیں، فقہی اختلافات موجود ہیں، یا نظریات اور افکار ہیں جس میں علماء کے درمیان میں اختلافات ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، کسی عالم کو فالو کرتے ہیں اور من و عن اس کو
آگے پروموٹ کرتے ہیں. مجھے اس سے انکار نہیں ہے، پروموٹ کرنا چاہے، لیکن عام آدمی کے لیے تو مناسب ہے وہ ایسا ہی کرے. لیکن ایک محقق کے لیے، ایک عالم کے لیے، ایک اسکالر کے لیے اگر وہ بات علماء کے درمیان متنازع ہے، اختلافی ہے، اور اس پہ مختلف رائے پائے جاتے ہیں، اس صورت میں محقق اور عالم کو پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے حوالے سے، اپنے علمی سطح کے مطابق اس کو پرکھے، اس پر تحقیق کریں اور اس کی ڈیپ تک جانے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد اپنی رائے قائم کریں. عام طور پہ ہم خود رائے قائم کرتے ہیں، لیکن پہلے سے جو موجود دلائل ہیں انہی دلائل کے بنیاد پر اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں اور خود سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلامی علوم میں وہ ڈیولپمنٹ جو ہونی چاہیے تھی وہ آج تک نہیں ہو پائی ہے. دور جدید کے جو تقاضے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو مانگ نہیں کر پا رہے ہیں. جو ماڈرنائزیشن ہے، جو جدید ٹیکنالوجی ہے، دنیا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم اسلامی علوم یا مذہبی علوم کے جو ہم طلباء، طالبات، اساتذہ، ریسرچر، محققین ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف ان علماء کی آراء کو جو پہلے سے اسٹیبلشڈ ہیں اس کو منوعاً آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی اس پر ہم رک کر بحیثیت طالب علم اور بحیثیت اسلامی علوم کے استاد اور محقق کی حیثیت سے ہم اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. جبکہ میں آگے دوسرے کلپ سے میں بتاؤں گا کہ قرآن مجید، فرقان حمید کی جو علوم کی سمجھنے کی روش ہے وہ ہے تدبر ہے، تفکر ہے، تعقل ہے. قرآن بار بار کہتا ہے افلا تعقلون، افلا تدبرون، افلا تفکرون. تو جب قرآن نے یہ سورسز دیے ہیں ہمیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی بات اور رائے قائم کرنے سے پہلے تدبر کریں، تفکر کریں، صرف عقیدت کی بنیاد پر، صرف اس بنیاد پر کہ ہم جن علماء کو مانتے ہیں انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں اور یہ لہٰذا یہ سچ ہے، اور اس کے اگینسٹ میں کوئی دلیل قائم ہوتی ہے تو ہم اس کو برا بھلا کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر ہم کوئی بات مان بھی لیتے ہیں، کسی عالم کی بات پر اعتنا بھی کرتے ہیں، تو دوسری کی رائے کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور اگر ہم مطمئن نہیں ہو پا رہے ہیں تو پھر ہمیں بحیثیت طالب علم اور بحیثیت استاد اور محقق اس پر گہرا مطالعہ کرنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد ہم کسی نتیجے میں پہنچ پائیں گے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ تحقیق در حقیقت علمی قضیے کو سمجھنے کے لیے اس علمی قضیے سے مربوط جو دلائل ہیں اس کو ریویو کرنا ہے، اس کو انالیسس کرنا ہے، اور اس کے کریٹیکل جائزہ لینا ہوتا ہے تاکہ اس پر کوئی نئی رائے اور فائنڈنگز ہم سامنے لے آ سکیں. اسلامی اور مذہبی علوم میں بھی تحقیق کا یہی بنیادی مقصد ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تحقیق ایک مربوط، منظم انداز میں کی جاتی ہے، اور اس کے ٹیکنکس ہوتی ہیں اور اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. اس کے مطابق کریں تو وہ تحقیق کہلائی جاتی ہے. اور اگر اس پروسیجر کو، ٹیکنکس کو، میتھڈولوجی کو اڈاپٹ نہ کیا جائے تو پھر ہمارے ہاں جو سندی تحقیق ہے اس میں اس ریسرچ کی ویلیڈیٹی کو اتنا قبول نہیں کیا جاتا ہے. یہ الگ بیس ہے کہ ہمارے ہاں ریسرچ کے مختلف قسمیں ہیں، اور ان میں ایک قسم ہمارے ہاں سندی تحقیق ہے جو کسی ادارے سے دی جاتی ہے. چونکہ ہم عام طور پر سندی تحقیق کے حصول میں حصول کرنے چاہتے ہیں، تو سندی تحقیق میں جو ادارے کے تحت یا کسی ادارے کے ذریعے ہم وہ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم ایک منظم اور میتھڈولوجی کے تحت وہ تحقیق کریں، اور اس میں جو اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں ان اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر ہم ریسرچ کریں تو وہ ریسرچ سندی تحقیق کے لیے کارآمد ہوتی ہے. اور اگر فری اسٹائل ریسرچ کریں تو پھر وہ غیر سندی ریسرچ ہوتی ہے. اس میں بھی بڑے لوگوں نے کام کیا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم طالب علم ہیں کسی ادارے کے، یونیورسٹی کے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان ٹیکنکس کے
اس پروسیجر کو، اس طریقہ کار کو، اس میتھڈولوجی کو جو ریسرچ کے حوالے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کو اڈاپٹ کریں اور اس کے مطابق ہم تحقیق کریں تو وہ تحقیق ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ والسلام۔